یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ کسی کے سبب اپنی آخرت برباد نہ کریں، کیا کسی دوسرے کی وجہ سے اپنی آخرت برباد ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ شعبہ مدنی کورسز کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں 28 اکتوبر کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری، شعبہ مدنی کورسز کے معلمین اور دیگر عاشقان رسول شریک ہوئے۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے مطالعہ کرنے اور علم دین دوسروں تک پہنچانے کا ذہن دیا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں سنت و بھرے اجتماعات کا انعقاد۔ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت۔ رکن شورا عبدالوہاب عطاری نے سنت و بھرے بیانات کیے اور عاشقان رسول کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی کے سبب اپنی آخرت برباد نہ کریں، کیا کسی دوسرے کی وجہ سے اپنی آخرت برباد ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے سنتے ہیں سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ روایت ہے کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن آدمی جو ہے اس کو مطلب ہے قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کی پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی تو اس کے بال بچے آئیں گے اور اس کی نیکیاں لینا شروع کریں گے کہ تم نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا، تم نے وہ میرا حق ادا نہیں کیا تھا، وہ لے لیں گے۔ اب فرشتے اس کو پکڑ لیں گے، تو حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، جیسے پہاڑ جتنے نیکیاں تھیں سب چلی گئیں اہل حقوق کے پاس۔ تو اب فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور جہنم کی طرف لے چلیں گے، تو مڑ کے حسرت سے بولے گا اپنے بال بچوں کو کہ اب صرف میرے کندھے پر وہی گناہ رہ گئے جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیے تھے۔ اتنی عبرت ہے اس میں کہ کل قیامت کے دن باپ بیٹے کو کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کو کام آئے گی، نہ بیٹا اپنے باپ کو کام آئے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی مانے میری جان میری جان، سب اپنی جان کو رو رہے ہوں گے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ اس میں سمجھایا گیا ہے، عبرت ہے۔ یہ اولاد کیا کر رہی ہے، تو یہ دنیا کا یہ انداز بتا رہا ہے۔ تو محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور محبت میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ اللہ پاک ہم کو نیک بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ شعبہ مدنی کورسز کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں 28 اکتوبر کو ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری، کراچی سٹی کے کورسز کے معلمین، طلباء اور دیگر عاشقان رسول شریک ہوئے۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری نے مطالعہ کرنے اور علم دین دوسروں تک پہنچانے کا ذہن دیا۔ دیکھتے ہیں محمود عطاری کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کی شعبہ مدنی کورسز کے تحت 28 اکتوبر 2025 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں رکن شورا نگران کراچی مشاورت حاجی فضیل رضا عطاری، کراچی سٹی کے کورسز کے معلمین، طلباء اور دیگر عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ ملک کے مختلف شہروں میں بذریعہ انٹرنیٹ سینکڑوں معلمین اور طلباء کرام بھی موجود تھے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے سیشن میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ مدنی کورسز نہایت ہی اہم اور بنیادی شعبہ ہے، جس کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کا کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم اور علم دین انسان کو درست راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے جو علم اس نے سیکھا ہے وہ یاد رہے تو اسے چاہیے کہ وہ علم دوسروں کو سکھائے۔ مبلغین کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے یار مواد نہیں ہے، مواد خواب میں نہیں آتا، یہ یاد کر لیں۔ آپ بولو میں 8 گھنٹے سوتا ہوں پھر بھی میرے کو مواد نہیں آتا، تو مواد خواب میں آتا ہی نہیں، خواب میں مواد نہیں آتا، مواد مطالعے سے آتا ہے، پڑھنے سے آتا ہے۔ ہمارے مبلغین یہ کہتے رہتے ہیں یار، اچھا آپ جیسے کہ اپنے معلم کو یا اپنے ذمہ دار کو جب سنتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو بھی ایسا ہوتا ہے یار مجھے یہ ساری باتیں کب آئیں گی، تو ان کو کوئی یہ باتیں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر تھوڑی آتے ہیں،
مطالعہ پڑھنا ہوتا ہے، کتاب پڑھنی ہوتی ہے. آپ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو علم حاصل ہوگا. مولانا محمد عمران اتاری نے کہا کہ وقت بہت قیمتی ہے، اس نیک اعمال اور علم دین کے فروغ میں صرف کریں، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں اور جس شعبے سے وابستہ ہیں اسی سے متعلق مہارتیں بڑھائیں. یہی ترقی کی راہ ہے. اللہ پاک ہمیں نفع بخش علم حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو بتائیں سرزمین مصر سے مدنی خبر، جہاں گزشتہ دنوں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے عاشقان رسول کے ہمراہ قاہرہ میں موجود عظیم دینی درسگاہ جامعۃ الازہر سے متصل جامعہ مسجد الازہر اور لائبریری کا وزٹ کیا اور مختلف امور پر گفتگو ہوئی. مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. گزشتہ دنوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کی دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ 8 اکتوبر 2025 کو مصر کے کیپٹل سٹی میں موجود عظیم دینی درسگاہ جامعۃ الازہر سے متصل جامع مسجد الازہر میں تشریف آوری ہوئی. اس دوران نگران شورا نے جامع مسجد الازہر کی قدیم و توسیع شدہ عمارت سمیت لائبریری کا بھی وزٹ کیا، جبکہ چیف امام ڈاکٹر ہانی عہدہ عواد شافعی مدظلہ العالی سے ملاقات کے دوران عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کے حوالے سے مختلف امور پر گفتگو ہوئی، جس پر انہوں نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعاؤں سے بھی نوازا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے. مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں افریقی ملک کینیا سے مدنی خبر، جہاں لیکونی اور جریدے دعوت اسلامی کے تحت اخلاق کریمہ کورسز کا انعقاد کیا گیا. رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے کورسز کروائے. ایسٹ افریقی ملک کینیا کی سٹی ممباسا کے اطراف علاقے لیکونی کے عمر بن خطاب مسجد میں دعوت اسلامی کے تحت اخلاق کریمہ کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں سمیت مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی. رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے اخلاق کریمہ کورس کرواتے ہوئے اچھے اخلاق اپنانے اور گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا، جبکہ دینی کام کرتے رہنے کی ترغیب دلائی. نیز مبلغ دعوت اسلامی نے مقامی عاشقان رسول کے لیے رکن شورا کی گفتگو کا مقامی زبان ساحلی میں خلاصہ بھی بتایا. صلی اللہ علی خیر الخلق وأحلاها. جبکہ دوسرے موقع پر عمر بن خطاب مسجد میں ہی رکن شورا نے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے دینی کام بڑھانے کا ذہن دیا. دوسری جانب کینیا کی کاؤنٹی گریسا کے شہر جریدے میں بھی دعوت اسلامی کے تحت اخلاق کریمہ کورس منعقد ہوا، جس میں صومالین اور دیگر ممالک کے اسلامی بھائیوں سمیت مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول کی بھی شرکت ہوئی. اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے اخلاق کریمہ کورس کروایا اور انہیں اخلاق مصطفیٰ کی پیروی میں اچھے اخلاق اپنانے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنے کا ذہن دیا. اسی دوران رکن شورا نے علماء کرام اور شیوخ سمیت صومالین عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے تحت قائم ہونے والی مسجد کا افتتاح کیا. نماز کی ادائیگی کا سلسلہ ہوا. اس موقع پر رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن بھی دیا، جبکہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام بھی پیش کیا گیا. اس دعوت اسلامی کے تحت مسجد کے افتتاح کو مقامی عاشقان رسول علماء کرام نے سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں بنگلہ دیش سے بتاتے چلیں، جہاں مختلف شہروں میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماعات میں شریک مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول کے درمیان رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے. مزید تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے علاقے سعید آباد میں قائم فیضان مدینہ، چٹاگونگ ویسٹ بدرباری صدرگھاٹ کی پمپ ہاؤس جامع مسجد اور چٹاگونگ کے مقامی انسٹیٹیوٹ سمیت نارائن گنج میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ماہ اکتوبر کے مختلف ایام میں سنت بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا. بنگلہ دیش کے مختلف شہروں سے اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز سمیت مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوئی. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت منعقدہ اجتماعات میں رکن شورا عبدالوہاب اتاری نے سنت بھرے بیانات کیے اور اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول کو ریاکاری اور دکھاوے سمیت دیگر گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قرآن پاک درست مخارج و قواعد سے پڑھنا سیکھنے کا ذہن دیا. جبکہ رکن شورا نے اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلائی. اس دوران رکن شورا نے شرکاء کو ایک مسلمان کا کردار و اخلاق کیسا ہونا چاہیے پر رہنمائی کرتے ہوئے سنتوں کو اپنانے کا ذہن بھی دیا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے. فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا سے آپ کو بتائیں، جہاں قائم مختلف مدارس دینیہ میں نگران انڈونیشیا مشاورت نے علماء کرام و منتظمین سے ملاقات کی، جبکہ طلبہ کرام کے درمیان مختلف سیشنز میں نگران مشاورت نے سنت و بھرے بیانات بھی کیے. تفصیلات شعبان رضا اتاری کی اس رپورٹ میں. فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کے شہر ویرن کے مقامی دارالعلوم میں نگران انڈونیشیا مشاورت کی حاضری ہوئی، جہاں اس ادارے کے محتمم اعلیٰ ابی بوگنگ شافعی مدظلہ العالی سمیت دیگر دینی اداروں کے محتمم اعلیٰ ابی سلیمان شافعی مدظلہ العالی اور ابی
بعد الیمنی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ اس ملاقات کے دوران نگران انڈونیشیا مشاورت نے انڈونیشیا اور فار ایسٹ کے دیگر ممالک سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی، جس پر ان علماء کرام نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو سراہا اور اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا اور خود بھی دینی کاموں میں حصہ لینے کی نیتیں کی۔ اس ملاقات کا احوال بتاتے ہوئے نگران انڈونیشیا مشاورت کا کہنا تھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دعوت اسلامی ہمارے دارالعلوم میں آ کر 7 روزہ کورس کروائے تاکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اذکار نماز کا کورس کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اسی مہینے میں 7 دن کا رہائشی کورس ان کے دارالعلوم میں شروع ہو رہا ہے، اور جہاں ہم اس وقت موجود ہیں یہاں الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہفتہ وار اجتماع طے ہو چکا ہے اس شہر میں۔ اللہ پاک ابی عریباد الیمنی کو بھی ترقیاں عطا فرمائے کہ اس شہر میں یہ ماشاءاللہ نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب تکینگونگ سٹی کے مختلف بورڈنگ اسلامک اسکولز میں الگ الگ مواقع پر مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا، اس میں اداروں کے طلبہ کرام کی شرکت ہوئی جبکہ اساتذہ کرام اور ذمہ داران بھی موجود تھے۔ سیشنز کے دوران نگران مشاورت نے سنت بھرے بیانات کیے اور نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کی پیروی میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلائی، جبکہ محتمم اساتذہ کرام سے ملاقات میں مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ جبکہ تکینگونگ سٹی کے بورڈنگ اسلامک اسکول علوم القرآن کے طلبہ کرام کے درمیان شعبہ مدنی کورسز کے تحت 3 دن کا فیضان نماز کورس بھی منعقد کیا گیا، جس میں شرکائے کورس کی رہنمائی کرتے ہوئے نگران مشاورت نے وضو، نماز سمیت نماز کی شرائط، فرائض اور واجبات اور دیگر اہم امور سے متعلق رہنمائی کی اور انہیں دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دیگر دینی کاموں کے ساتھ ساتھ شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے کورسز میں شرکت کرنے اور دیگر کو بھی شرکت کروانے کا ذہن دیا، جس پر طلبہ کرام نے اچھی اچھی نیتیں کی۔ التکبیر التکبیر، الرسالہ الرسالہ، دعوت اسلامی دعوت اسلامی۔ اپنے ناظرین کو یہاں ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، پنجاب پاکستان کے شہر رحیم یار خان کے علاقے ظاہر پیر میں بابا محمد رفیق اتاری قضاء الہی سے وفات پا گئے، جن کی نماز جنازہ 30 اکتوبر 2025 کو مدرسہ سعیدیہ کاظمیہ خورشید المدارس ظاہر پیر میں ادا کی گئی، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار اور مقامی عاشقان رسول سمیت دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اسلم اتاری نے نماز جنازہ پڑھائی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ کعبہ کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود۔ دعوت اسلامی کے پروفیشنلز فورم کے تحت فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں 26 اکتوبر 2025 کو ایک میٹ اپ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت پیش کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں پروفیشنلز فورم کے تحت 26 اکتوبر کو ایک میٹ اپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں وکلاء، ڈاکٹرز، سافٹ ویئر انجینئرز، CCOs، سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبہ کے اسلامی میں بھی موجود تھے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیکی کی دعوت پیش کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے بارے میں بتایا اور عاشقان رسول کو ماہ نومبر میں 3 دن کے قافلے کے سفر کی ترغیب بھی دی۔ سیشن کے اختتام پر دعا بھی کروائی گئی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت فیضان مدینہ سیال کوٹ پنجاب پاکستان میں 6 اکتوبر 2025 کو فری طبی کیمپ لگایا گیا، جہاں اسلامی بھائیوں کو مفت ادویات اور طبی مشورے دیے گئے۔ پنجاب پاکستان کے شہر سیال کوٹ میں قائم فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت فری طبی کیمپ لگایا گیا، جہاں اساتذہ کرام، طلبہ کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں نے اپنا فری چیک اپ کروایا۔ اسلامی بھائیوں کو فری دوائیں دی گئیں اور مختلف مریضوں کو لیب ٹیسٹ کروانے کے ساتھ ساتھ صحت سے متعلق مفید مشورے بھی دیے گئے۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اس کیمپ میں سینکڑوں طلباء، اساتذہ، فیضان مدینہ کے عملہ اور دیگر اسلامی بھائیوں نے اپنا چیک اپ کروایا۔ چیک اپ کے بعد ان کو کم از کم 1 ہفتے کی دوا فری میں پیش کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لیب ٹیسٹ کروانے کا بھی مشورہ دیا گیا۔ الحمدللہ
شعبہ رابطہ برائے حکیم کے تحت پورے پنجاب میں فری طبی کیمپس مختلف شہروں کے فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ میں لگائے جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت 26 اکتوبر 2025 کو فیضان مدینہ صابرین مسجد لسبیلا بلوچستان پاکستان میں 3 دن کا اصلاح اعمال کورس ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جہاں زیب اتاری کی اس مدنی خبر میں۔ بلوچستان پاکستان کے ڈسٹرکٹ لسبیلا میں قائم فیضان مدینہ صابرین مسجد میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت 24، 25 اور 26 اکتوبر 2025 کو 3 دن کا ہونے والا اصلاح اعمال کورس مکمل ہو گیا۔ کورس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام نے شرکت کی۔ معلم کورس نے شرکاء کو کورس کی اہمیت بتائی۔ دوران کورس تلاوت قرآن پاک، اشراق، چاشت و اوابین کی باجماعت ادائیگی کا سلسلہ رہا۔ شرکاء کورس نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے چوک درس دیے اور عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا۔ کورس کی خطابی نشست میں نگران ڈسٹرکٹ مشاورت لسبیلا نے بھی بیان کیا اور شرکاء کورس کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی۔ آخر میں طلباء کرام میں رسائل بھی تقسیم کیے گئے۔ نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کی رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن کا 23 اور 24 اکتوبر کو فیصل آباد اور ساہیوال شہر کا سفر ہوا، جہاں انہوں نے جامعۃ المدینہ کی ناظمہ و طالبات سے ملاقات کی اور MPA ملک ارشد کے گھر والوں سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا اور مختلف شارٹ کورسز کرنے کی ترغیب دی، جس پر انہوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 23 اکتوبر کو فیصل آباد جامعۃ المدینہ گرلز میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی، جس کے بعد ناظمہ و معلمات سے ملاقات کی اور انہیں نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ نیز فیصل آباد میں قائم فیضان صحابیات میں جامعۃ المدینہ کے طالبات کے رہائشی کورس میں سنت و برا بیان کیا، جس میں طالبات کو استقامت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے اور ساتھ ساتھ دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جس پر طالبات نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ رکن عالمی مجلس مشاورت نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ ذمہ دار اسلامی بہن نے 24 اکتوبر کو ساہیوال میں سفر کے دوران MPA ملک ارشد کے گھر والوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر صوبائی ذمہ دار نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ بھی موجود تھیں۔ رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ملاقات میں MPA کے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی دینی خدمات کو سراہا اور اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے شخصیات اسلامی بہنوں کو شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے آن لائن مختلف کورسز کے بارے میں بھی بتایا، جس پر انہوں نے فیضان درس قرآن، فیضان فرض علوم، فیضان نماز اور طہارت کورس میں دلچسپی کا اظہار کیا اور ترغیب دلانے پر فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 22 اکتوبر کو یونیورسٹی آف جموں کشمیر مین کیمپس مظفر آباد میں ایک سیشن ہوا، جس میں ذمہ دار اسلامی بہن نے طالبات کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی ترغیب دی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 22 اکتوبر کو یونیورسٹی آف جموں کشمیر مین کیمپس مظفر آباد میں ایک سیشن پاون کیش یور ایبیلٹیز کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی سے طالبات شریک ہوئیں۔ شعبے کی اسلامی بہن نے شعبے کا تعارف پیش کیا اور تعلیمی اداروں میں ہونے والے دینی کاموں سے آگاہ کیا۔ شعبہ تعلیم کی ذمہ دار اسلامی بہن نے سیشن کے دوران طالبات کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں مثبت انداز میں دینی کاموں میں استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ ان کا کہنا تھا کہ کامیاب وہی ہے جو اپنی صلاحیتوں کو اللہ پاک کی رضا کے لیے استعمال کرے اور اپنی تعلیم، کردار اور رویے کو دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے سانچے میں ڈال لے۔ اس موقع پر طالبات میں مکتبۃ المدینہ کی رسائل بھی تحفے میں پیش کیے گئے۔ طالبات نے شعبہ تعلیم کی خدمات کو سراہا اور سیشن کو نہایت معلوماتی اور حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے نیکی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ 2 نومبر بروز اتوار سے دعوت اسلام کی مدنی خبریں رات تقریباً 7:45 پر ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی۔ کل بروز اتوار 2 نومبر سے دعوت اسلام کی مدنی خبریں آپ دیکھ سکیں گے رات تقریباً 7:45 بجے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 1 نومبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ دیکھی، اس میں کچھ اس طرح سے لکھا